صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ۔ اوئے ہوئے، حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دودھ شریک، اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے۔ واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی۔ اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ حضور کی وفات کے وقت اگر حضرت حمزہ زندہ ہوتے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے نہیں ہونا تھا، حضرت حمزہ نہیں ہونا تھا۔ اس کا لاجیکل ثبوت یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لیڈر کون تھا آرمی کا؟ حضرت حمزہ۔ نبی علیہ السلام تو خیمے میں تھے نا، مسلمانوں کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ۔ غزوہ احد میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ حضرت حمزہ۔ اسی لیے آپ نے پھر غزوہ احد کے شہداء پہ جا کے جنازہ پڑھا تھا نا، کہ ان کی وجہ سے بعد والے لوگ بینیفیشری ہوں گے، تو یہ لوگ تو بینیفیشری نہیں ہوئے، ان کو تو سب کچھ آخرت میں ملا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب تم آپس میں، بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع ہو جاؤ، اور وہی ہوا پھر بعد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معاف کیا، اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی علیہ السلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جن جن کے بچے ہیں، یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں، بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہو؟ ناٹ ایٹ آل۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک علیحدہ سے ایک محکمہ خواب، ایک محکمہ بالکل الگ سے۔ آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی، تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی، کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا۔ تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا ہے نا، اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں۔ اور اس نے بھی لکھا ہے یزید پلید لفظ لکھا، وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں،
تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث, اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے, اللہ اس سے محبت کر, جو اس سے محبت کرے اس سے دشمنی رکھتے اس سے دشمنی رکھ. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے, ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی, آج تک ہے, اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی, اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہے وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے, بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے, بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے. یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ, اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا, عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے, تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے, طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان, ان 3 بندے اور چوتھا میں, یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو, مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی. بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا, جو اگر دنیاوی وجہ سے, دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی. تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی, انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں, اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے, انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا. نا وہ نام لیے ہی نہیں ہے, آپ خود سے نہ داخل کریں. حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا, پوری زندگی معاف نہیں کیا, کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا. حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی, وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا, مستدل الحاکم میں آتا ہے, اور وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے. 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر, ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے. اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے, اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا, میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا, اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جنگ, اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں. انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا. وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے, اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اتنی بہادری تھی ان کے اندر. لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں, تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چلتا ہوں. گئے, کہا زبیر یاد ہے وہ دن
جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ اور میں ہاں، تم اس وقت ظالم ہو گئے. تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو، یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریا کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ واشیاعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دی. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو
تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں، اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی الاسلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے۔